ایک ایسی خاتون جس پہ ٹائم ضائع کرنا پی ٹی آئی کو وارا ہی نہیں اس کرائسس کے دور میں. نجیبہ صاحبہ, ہم تحریک انصاف میں دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف وہ ہر دن کوئی نہ کوئی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نشانے پہ ہوتا ہے, تو اب بھی نشانے پہ ہے. ابھی بہت سے لوگوں کو یہاں پہ جواب دے سکتا ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آستین کا سانپ کون تھا. مخدوم شہاب کو عوام سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو 3 سال فسطائیت, ظلم, جبر, ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپنا کے نہیں توڑ سکی. پر پری پلانڈ ہے, اسے ڈیزائن کیا گیا, اس میں ایکسپرٹس بیٹھے. فائر وال کا پروگرام بڑھ گیا, ظلم اور جبر کا پروگرام بڑھ گیا. یہ مقتدرہ کی ایک پراپر اسٹریٹجی تھی جس پر عمل درآمد وہ کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا دوبارہ سے فسطائیت شروع ہو گئی ہے. بجائے جی ڈیوائیڈ اینڈ رول, ڈیوائیڈ اینڈ رول, انہیں ڈیوائیڈ کرو, یہ آپس میں لڑے مرے, ہمارے اوپر سے ان کی توجہ جائے. میں انہیں جواب نہیں دوں گا. میں انہیں جواب دوں گا تو میں دشمن کے ایجنڈے کو ٹھپا لگا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف آج کل اگر ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ان کے نشانے پہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن مخدوم شہاب الدین کے ساتھ ہم نے کوئی 2 دن پہلے ایک انٹرویو کیا تھا, نورپور کا ایک ایڈ انہوں نے کیا تھا, اور اس پہ کافی زیادہ کنٹروورسی بن گئی تھی. اس کو بھی آپ نے دیکھا جب انہوں نے اپنا موقف اس میں دے دیا, لیکن وہ جو کنٹروورسی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو ان سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ معاملہ کیوں اس کو اتنا زیادہ جو ہے لوگ لمبا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے. مخدوم شہاب سے آج پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. شہاب بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جب بھی ہم نے آپ سے وقت مانگا ہے تو آپ نے وہ وقت اپنا دیا ہے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایڈ کیا, اس کے بعد آپ کا ہم نے انٹرویو بھی کیا, آپ نے اپنا موقف بھی دے دیا, اس کے بعد یہ جو کنٹروورسی ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے یہ نورپور ایڈ کنٹروورسی ہو, اٹ ہیز بین 5 days, 5 دن سے یہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کلیریفیکیشن آ گئی, پھر بھی اس کی جان کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز آج بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, اور یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ خبر ہے, یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی, مقتدرہ کی ایک سوچی سمجھی پری پلانڈ سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس سازش کا ایک نشانہ میں ہوں. ایک نشانہ میں ہوں کیسے, اور یہ سازش ہے کیا بیسیکلی؟ عمران خان کی اس وقت سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ مخدوم شہاب پر سب سے بڑا الزام یہی لگ رہا ہے کہ مخدوم شہاب نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے. ٹھیک ہے, مخدوم شہاب نے آج تک عمران خان کے خلاف ایک لفظ بولا ہو, غداری کی بات کرتے ہیں نا, اور بائیکاٹ کی جو بات ہو رہی ہے, میں بائیکاٹ کو انڈورس بھی کرتا ہوں, لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنی پڑے گی سب کو کہ جس دن بائیکاٹ کو عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انڈورس کیا نا, اس دن بھی بات کریں گے ہم. لیکن ابھی ہم آتے ہیں مین ایجنڈے پہ. اسٹیبلشمنٹ کی سازش کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی سازش یہ تھی کہ دیکھیں عمران خان کی سب سے بڑی قوت کیا ہے. ہر چیز مینج ہو گئی, ادارے, عدالتیں, میڈیا, کیا نہیں مینج ہوا؟ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جب مینج نہیں ہو رہا تھا نا, تو یہ جو انگریز کی باقیات ہمارے اوپر مسلط ہیں, انہوں نے انگریز والی اسٹریٹجی لگائی, ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ سب سے کروشل ٹائم چل رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. ملاقاتوں پر پابندی, 1 کروا دی 2 نہ کروائیں, 1 کروا دی 2 نہ کروائیں. مکمل پابندی ہوتی نا تو کوئی ریاکشن آتا. کسی دن کوئی اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ساتھی کہتا ہے دماغ میں انفیکشن ہو گیا, کسی دن کوئی کہتا ہے کان میں انفیکشن ہو گیا. ٹیسٹر لگا رہے ہیں عوام کو. عمران خان از ایٹ رسک رائٹ ناؤ. اب اس میں یہ سازش کیا ہے, یہ سازش آپ نے سمجھنی ہے. اچھا, ایک دن جی شیر افضل مروت پارٹی سے نکل گیا, 2 دن اس پہ ڈسکشن ہوئی جی. اگلے دن جی شیر افضل مروت نے 2 دن بعد پوڈ کاسٹ کر دی, اس پہ ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی 3 دن. ایک ایسی خاتون جس پہ ٹائم ضائع کرنا پی ٹی آئی کو وارا ہی نہیں اس کرائسس کے دور میں, نجیبہ صاحبہ, ان کے پیچھے لگ گیا, اکاؤنٹ بین ہو رہا ہے جی, اکاؤنٹ واپس آ رہا ہے, اکاؤنٹ بین ہو رہا ہے, اکاؤنٹ واپس آ رہا ہے. وہ ڈیزرو کرتی ہے اس وقت پہ یہ اٹینشن جب آپ کا عمران خان کی زندگی ایٹ سٹیک ہے. اچھا جی, اسی طرح کی ہزاروں. ایک دن مراد سعید کا بیان آیا جی, آدھے مراد سعید کے خلاف, آدھے ادھر. ایک دن فلانے کے اوپر اٹیک, ایک دن فلانے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت نا آن پرپز یہ چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ توجہ. اس وقت اصل مسئلہ عمران خان کی سیفٹی اور ویل بینگ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس وقت اصل مسئلہ جمہوریت کی بحالی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم ہضم کر گئے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی. مجھے یہ بتائے گا کہ ہم تحریک انصاف میں دیکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہر دن کوئی نہ کوئی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نشانے پہ ہوتا ہے,
تو اب بھی نشانے پہ ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں دو اس میں وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آرگنائز طریقے سے بھی بہت سے ایسے دوست, لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں نا, میں ابھی بہت سے لوگوں کو یہاں پہ جواب دے سکتا ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آستین کا سانپ کون تھا اس سارے نور پور کنٹروورسی میں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون دوست نما دشمن تھا, کس نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی, اور کون اس انتظار میں بیٹھا تھا, کون اب کپتان کا حامی بن کے یہ اصل میں فیول دا فائر, یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا who are trying to fuel the fire تاکہ توجہ عوام کی ہٹے. میں اپنے ہر ولاگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو کلیریفیکیشن دینی تھی دے دی. اب آؤ اپنے اصل مقصد پہ, اب آؤ اپنی اصل بات پہ. عمران خان کی رہائی کی بات کرو. اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیوں نہیں اس وقت موجود, اس پہ بات کرو. اس وقت سارے جی آپ نے سمجھا کہ بس ایسے ہی چلے. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو 3 سال فسطائیت, ظلم, جبر, ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپنا کے نہیں توڑ سکی, لیکن ڈیوائیڈ اینڈ رول سے انہوں نے اٹینشن اپنی طرف سے ہٹا کے اور نان ایشوز پہ ڈال دی. بہت سے ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی دن کے 2 ولاگز بناتے ہیں. مخدوم شہاب الدین, ان سے پوچھو اتنی آپ کو عمران خان صاحب کا تھا نا, تو آپ پچھلے 7 دن کے اندر آپ نے عمران خان صاحب پہ 1 ولاگ کیا. مخدوم شہاب پہ سب سے زیادہ کیے, کیوں؟ اس میں اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں, دیکھیں اصل اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کی تھی ہی یہ, اور یہ پراپر ایک ڈیزائن کیا گیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کہ جی پی ٹی آئی کے آدھے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ایک گروپ کو پی ٹی آئی کے سپورٹ, پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ چل رہا ہے نا جی, شیر افضل مروت کو کوئی بجٹ ملا جی, شہباز گل نے ولاگ کر دیا, پھر فیصل امین جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, ڈھمکاں ہو رہا ہے. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن یہ ہو گیا اختلاف, ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ اپنی رائے دی, آگے بڑھے. اختلاف ہوتا ہے, میں ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, میں مروت صاحب کو, کسی کو, شہباز گل کو نہیں کہہ رہا, لیکن جو بیچ میں ایلیمنٹس ہیں نا جو کہتے ہیں کنٹروورسی پہ بات کرو. انجینئر مرزا بیچ میں آ گیا جی انسٹیگیٹ کرنے پی ٹی آئی کو, مطلب کہ عمران خان سے توجہ ہٹائی جائے, عمران خان سے توجہ ہٹا کے جی انجینئر مرزا نے لگا دی اپنے پہ, بندے سارے اپنے پہ لگا دیے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلاننگ ہے سارا کچھ, یہ پراپر پری پلانڈ ہے, اسے ڈیزائن کیا گیا, اس میں ایکسپرٹس بیٹھے. فائر وال, جب فائر وال کا پروگرام بڑھ گیا, ظلم اور جبر کا پروگرام بڑھ گیا, پی ٹی آئی کے اندر اپنے کمپرومائز لوگ بھرتی کرنے کا پروگرام بڑھ گیا, کیونکہ عوام کی تاریں ڈائریکٹ ہے عمران خان کے ساتھ محبت کی. یہ بیچ میں لیڈرشپ تو بے معنی ہے, یہ حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے. علی امین گنڈا پور کون ہے, یہ کون ہے سارے, عمران خان ہے اور عوام ہے. عوام عمران خان کے آسرے پہ بیٹھی ہے, عمران خان عوام کے آسرے پہ بیٹھا ہے. یہ تعلق عمران خان اور عوام کا ہے, لیکن اس سب کے اندر یہ جو سازش ہے. اچھا, اور اگر میں یہ جو نور پور کنٹروورسی ہے اسپیسیفکلی اس کی میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جان ہو کیا رہا ہے. یہ مقتدرہ کی ایک پراپر اسٹریٹجی تھی جس پر عمل درآمد وہ کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا دوبارہ سے فسطائیت شروع ہو گئی ہے. 14 سالہ بچی کے گھر پہ ریڈ مریم نواز نے مروا دی. بھائی کوئی حد ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتی ہے, اور عباس بپی اٹھا لیا فلاں. اب وہ آہستہ آہستہ اپنی واپس فسطائیت کے موڈ میں بھی آ رہے ہیں, اور اس پر بھی آواز اٹھانے کے بجائے جی ڈیوائیڈ اینڈ رول, ڈیوائیڈ اینڈ رول, انہیں ڈیوائیڈ کرو, یہ آپس میں لڑے مرے, ہمارے اوپر سے ان کی توجہ جائے. وہی سب کچھ اور نہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان پر بھی توجہ, وہ بھی ہماری توجہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس وقت عمران خان 1 پوائنٹ ایجنڈا, آپ آج سروے کروا لیں کہ الیکشن میں دھاندلی مین ایشو ہے, 26ویں یعنی ترمیم میں ایشو ہے, یا عمران صاحب آج پھر یہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن مخدوم شہاب کو عوام سمجھتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. بھائی آپ کہیں نا ٹاؤٹ, 100 بسم اللہ ٹاؤٹ کہیں, 1000 دفعہ ٹاؤٹ کہیں, ایک لفظ دکھا دیں جس میں عمران خان کے خلاف بولا ہو پچھلے 3 سال میں, ایک لفظ بتا دیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی ہو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اور تنقید برائے اسلام ہونی چاہیے. تنقید برائے اسلام کرتے ہیں, ہم کھل کے کرتے ہیں. مخدوم شہاب نے بولا تھا نا لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے کہ ارشد شریف تو پوچھ کے گیا تھا وہ باجوہ تھا, وہ باجوہ وہ کون تھا. ارشد شریف نے پوچھا تھا وہ کون تھا, میں نے لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا وہ باجوہ تھا, وہ باجوہ تھا, وہ باجوہ تھا. بھئی یہ ٹاؤٹ کہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, بدزن کیا جائے, اور پی ٹی آئی کے اندر تفریق ڈالی جائے. میری توانائیاں بھی اس کام پہ لگا دی جائیں, باقیوں کی توانائیاں بھی. اب جو میرے دوست بلاک کر رہے ہیں, میں انہیں جواب نہیں دوں گا. میں انہیں جواب دوں گا تو میں دشمن کے ایجنڈے کو ٹھپا لگا رہا ہوں, اور پروموٹ ہو رہی ہے, پروموٹ ہو رہا ہے نا. میں تو عمران خان کی بات کر رہا ہوں, میں اور زور سے عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اب اگلا لائحہ مخدوم شہاب کا کیا ہے؟ جس طرح کنٹروورسی بن گئی, اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آگے میں صرف اتنا کرنے جا رہا ہوں, اللہ سرخرو کرنے والا ہے. ایسے ہی
जो सच होगा वो बहुत जल्द कौम के सामने आएगा, ये मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ। अच्छा, इस पूरे प्रोपेगेंडे के पीछे मुनज़्ज़म साजिश, नूरपुर कॉन्स्पिरेसी के पीछे मुनज़्ज़म साजिश के सबूत बहुत जल्द कौम के सामने, और ये जल्द का मतलब घंटे या दिन हो सकता है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, घंटे भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, और ये सब कुछ बेनकाब हो जाएगा। पूरी एक कॉन्स्पिरेसी और इसका पूरा लुबेल, एक एक चीज सामने आने जा रही है, ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। और ये तो इंशाल्लाह उसके बाद डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ये फाइल हो जाएगी क्लोज जब मेरा अल्लाह सुरखरू करेगा कि ये मामला क्या था और इसे उछाला किस तरह से गया, और कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 दिन से ना मैंने डबल काम शुरू कर दिया। मैं पहले इमरान खान के लिए जितनी आवाज उठा रहा था, मैंने कहा था मुझे उस काम से रोकने के लिए ये ट्रैप किया गया ना, अब मैं डबल करके दिखाऊंगा। मुझे जिस काम से रोकना है, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन कम दे रहा हूं, लेकिन मैं इमरान खान के लिए आवाज, अभी भी आप इस पूरे में देख लें, मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन शायद 1 मिनट की दी हो। मैं जिस एजेंडे की बात कर रहा हूं, इस इंटरव्यू के अंदर भी मैंने वही बात की, और मैं नाम भी नहीं लूंगा, जो दोस्त जो बोलना चाहते बोले। लेकिन इशू ये है कि हमने देखना है कि इसके पीछे कौन है। कुछ नादान दोस्त हैं और एक बहुत ही शातिर श्रूड दुश्मन है, जिसका डर और खौफ सोशल मीडिया, जो मैनेज नहीं हो रहा। 24 से 26 नवंबर की लाइव ट्रांसमिशंस मेरे YouTube चैनल पे आज भी पड़ी हैं, जिसमें असल चेहरा दिखाया गया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी गई। ऐसा ही सबसे ज्यादा देखी गई, अभी भी फिगर्स पड़े हैं, उठा के देख लें किसी भी YouTube चैनल पे, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो 3 दिन की ट्रांसमिशन जो है ना, वो इस पूरे निजाम पे भारी है। तो ठीक है जी, टाउट कैन, लेकिन आपके कहने का मतलब ये, लास्टली पूछना चाहूंगा, आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग, ये मुनज़्ज़म जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हम इसमें जो जितने लोगों, इनका मकसद ये है कि ये जो लोग इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही है, इनको बदजन किया जाए, एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हाँ, और इसमें कुछ बीच में वो शामिल कर देते हैं अपने बंदे, ताकि हमारी अटेंशन उस पे लग जाए। मैं जो लोग बोल रहे हैं उन्हें नहीं कह रहा, वो तो आ गए ना उस चीज में, वो तो पिछले हम 20 दिन से लगे हुए हैं। इमरान खान साहब की बात करने का हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये इशू पुराना होगा, आप देखिएगा एक नया शुरली छोड़ दी जाएगी, ना आई शुरली मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन मेरा ये फर्ज था कि मैं ये प्रोपेगेंडा और एक पूरी प्लान करदा साजिश, मुझे ये भी पता है कि ये साजिश किस आला तरीन दफ्तर में किन किन आला अफसरान की मंजूरी से तैयार हुई कि पीटीआई के सोशल मीडिया को डिवाइड एंड रूल करो। और फिर इसमें कुछ दोस्तों का भी शुक्रिया बनता है, जो नादानी में सही, मैं तो नादानी कहूंगा क्योंकि मैं हुस्ने ज़न रखने वाला हूं, मैं कहूं वोट बीट आउट नहीं। मेरा मकसद ये है कि लेट्स फोकस ऑन द मेन इशू, हमें अब असल इशू पे आना पड़ेगा। मखदूम शहाब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।